اور زمانے طویل سے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے. میں آپ کو اس صبر و شکیبائی اور وفا و تمکینت پر صدافری کہتا ہوں. تو آئیے ہم ایسے عالم نبیل، محدث عدیث، مزلی یگانہ، مرشد زمانہ، حامی سنت و شریعت، ماہی شرک و بدعت کی خدمت اقدس میں بسط خلوص و محبت زحمت سخن دیتے ہیں کہ حضرت والا کی کرسی خطابت پر براجمان ہو کر اپنی سفر البیانی اور قادر الکلامی سے اہل محفل کو اسیر دام کر دیں. تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے. اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے. جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہے اور سامنے کھڑے ہیں وہ تشریف لائیں، جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے اور بیچ بھی جو خالی جگہ ہے اس کو پور کر دیں. جلدی سے تشریف لے آئے. بھائی جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہیں، مجلس کا ادب یہ ہے کہ ذرا مل کر کے بیٹھے، بیچ میں آ جائیں، تھوڑی دیر تشریف لے آئے. ماشاءاللہ، واہ واہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. اور آ جائے. ہمارے جو حضرات ادھر ادھر منتشر بیٹھے ہیں بہتر یہ ہے کہ آگے بڑھ جائے، مجلس کے آداب کا خیال رکھیں، آگے بڑھ جائے. بیچ میں کوئی اور آنے والا نہیں ہے. مجمع تشریف لے آئے. وہ پیچھے کی طرف جو ہمارے ایک کھڑے ہیں بیٹھے ہوئے ساتھی، ان کے پاس کوئی ساتھی چلا جائے، ان حضرات کو آگے آنے کی دعوت دے دے. اگر وہاں آواز نہیں پہنچ رہی ہے، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، آگے بڑھ جائے، آگے بڑھ جائے. جتنا مل کے بیٹھیں گے اتنا انشاءاللہ بات دلوں پر اثر کرے گی، سردی بھی کم لگے گی. ماشاءاللہ کھلے میدان کے اندر میں آ گئے ہیں. بھائی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ تشریف لائے، تشریف کھڑے ہو جاؤ. دائیں بائیں جو حضرات دور بیٹھے ہیں پاس میں آ جاؤ. اللہ کے بندوں، دین کی مجلس کا احترام کرو. کھڑے ہو جاؤ. کوئی بھی آدمی دور بیٹھا ہوا نظر نہ آئے. سمجھدار لوگوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے. ادھر ادھر جو کھڑے ہیں دور دور حضرات، وہ یہاں جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في
بالقرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث القدسي قال الله تبارك وتعالى يا محمد منزل عليك كتابا لا يغسله بالماء. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كثرت الكذب والخمر والميسر والفحش والرشوة والخدع والزنا فبعدها سنوات الزلازل وطوفان البحار وطلوع الشمس من مغربها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کی نسبت پر اور اس مبارک مجلس کی نسبت پر قرآن پاک کی چند آیات شریفہ اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مبارک حدیثوں کا سہارا لیا. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرمائے. بزرگان محترم، جہاں تک قرآن مجید کا معاملہ ہے اور قرآن مجید کے حفظ کرنے کا اور منہ پر کرنے کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہے اس کو نوازتا ہے. قرآن مجید کا حفظ مکمل کر لینا خود ان بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بھائی بہن کے لیے، حتیٰ کہ ان کے مرحومین کے لیے بھی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے. قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب اور اللہ کی آخری وحی ہے. حضرت آدم علیہ السلام پر چھوٹی چھوٹی صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چھوٹے چھوٹے صحیفے، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری اور سارے نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ مسلمانوں، کام کی بات بتلا رہا ہوں، دھیان سے سنو۔ پچھلی کتابیں بھی اللہ نے آسمانوں سے اتاری، اتارنے والا بھی اللہ، اور کتابیں بھی آسمان سے آئی۔ قرآن مجید کو اتارنے والا بھی اللہ، اور وہ قرآن مجید بھی آسمان سے آیا، مگر دونوں میں اتنا فرق ہے کہ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے امتوں پر ڈالی تھی، امتوں نے حفاظت نہیں کی تو کتابیں بدل گئی۔ اللہ کے کلام کے ساتھ انسانوں کا کلام شامل ہو گیا، رد و بدل ہو گیا۔ پچھلی آسمانی کتابیں اپنی خدائی شکل میں باقی نہیں رہی، اس لیے جہاں قرآن میں اس کا تذکرہ آیا پچھلی آسمانی کتابوں کا، تو اللہ نے حفاظت کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، استحفاظ کا استحفاظ، بما استحفظوا من کتاب اللہ من شیء، استحفاظ کہا جاتا ہے حفاظت کو مانگنا۔ قوموں نے حفاظت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حفاظت مانگی تھی، انہوں نے حفاظت نہیں کی تو کتابیں بدل گئی۔ اب ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی کہ اتارنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہو اور حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ خود ہی کرے۔ چنانچہ آسمانوں سے اپنی آخری وحی قرآن پاک کی شکل میں نازل فرمائی اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پوری قوم سے حفاظت نہیں مانگی، خود ہی کر رہے ہیں۔ دیکھ لو یہ 6 نمونے ہیں اس کے، حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ یہ 6 کے 6 اگر بازار سے گزر جائیں اور پبلک ان کو دیکھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ نے ان کے سینوں میں پورا قرآن اتار دیا۔ ان میں بعض تو نابالغ ہیں، کوئی دھرم کی کتاب ہو، گیتا ہو، رامائن ہو، مہابھارت ہو، انجیل ہو، تورات ہو، زبور ہو، کوئی کتاب کا ایک بھی حافظ آسمان کے چھت میں نہیں ملے گا، مگر قرآن پاک کے حافظ قرآن چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، یہ کریم پورا جیسا چھوٹا سا گاؤں، اور اس میں 6 نمونے تیار ہو گئے، اور اس گلشن علمی میں جو آپ کا یہ مدرسہ ہے، اور وہ مدرسہ بھی بالکل جنگل میں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 6 نمونے تیار ہو کر اس جنگل کو منگل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کی اور ان مدرسوں کی زور سے بولو پورا مجمع آمین، اللہ ہمیں قدر کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، یہ وہ مدرسے ہیں جن سے ہم کو مسجدوں کے امام ملتے ہیں۔ بولو زور سے، بے شک ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں؟ مسجدوں کے امام ہم کو ان مدرسوں سے ملتے ہیں۔ مسجدوں میں جمعہ میں خطبے دینے والے اور واعظ و تقریر کرنے والے ہم کو یہ مدرسوں سے ملتے ہیں۔ بڑے چھوٹے مکتب ہوں کہ بڑے مکتب ہوں، ان میں پڑھانے والے استاد ہم کو یہ مدرسے دیتے ہیں۔ بڑے بڑے دارالعلوم میں مفتی، قاری، محدث، مفسر، یہ بڑے بڑے شیخ الحدیث ہم کو یہ مدرسے اور مکتب پیش کرتے ہیں۔ سب مکتب اور مدرسے سے گزر کر سب تیار ہو۔ دعوت و تبلیغ میں جتنے علماء کرام کام کر رہے ہیں، پورا مجمع بولو بے شک سچائی کا ساتھ دو، یہ سارے علماء ان مکتب اور مدرسوں سے فارغ ہیں۔ خانقاہوں میں جتنے بزرگان دین ہیں وہ سب ان مکتب اور مدرسوں سے فارغ ہوئے۔ حتیٰ کہ جو علماء صرف کتابیں تصنیف کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تصنیف و تالیف کا کام کرتے ہیں،
مسلمانوں وہ سارے علماء ان مکتب اور مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں جو ایسے جنگل میں آباد. کہنے کا منشا یہ ہے مدرسہ اسلام کی جان ہے. پورا مجمع زور سے بولو، بے شک اتنا زور سے بولو کہ پورے پالنپور علاقے میں، بناسکانٹھے میں آج تک کوئی جتنا زور سے بے شک نہ بولا ہو. مدرسہ اسلام کا پاور ہاؤس ہے. یہاں سے دوبارہ زور سے بولو، بے شک ساری دنیا میں بجلیاں تقسیم کی جائیں. اسلام کی مین جڑ یہ مدارس اور مکاتب ہے، یہیں سے سب کو فیض پہنچتا ہے. یہی بچے جو نابالغ کو لٹ کر کسی دارالعلوم میں جائیں گے، عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، مفتی بنیں گے، محدث بنیں گے، مفسر بنیں گے، مبلغ بنیں گے. مکتب اور مدرسہ ہی دارالعلوم کو بھی پانی پہنچاتا ہے، مسجدوں کو بھی پانی پہنچاتا ہے، خانقاہوں کو بھی پانی پہنچاتا ہے، دعوت و تبلیغ کو بھی پانی پہنچاتا ہے. اور تصنیف و تالیف کے میدان میں علماء لکھنے والے جو تیار ہوتے ہیں وہ بھی سب مدرسوں ہی سے ملتے ہیں. جو اس سچائی کو نہ جانے وہ انسان بھی نہیں. بہرحال یہ آپ کا چھوٹا سا مدرسہ اور اس میں 6 نمونے تیار ہوئے، قرآن پاک کے حافظ تیار ہو گئے. مسلمانوں اس گاؤں کے لیے برکت، بچوں کے لیے برکت، ماں باپ کے لیے برکت اور جناب علاقے کے لیے برکت، یہاں تک کہ سارے اسلامی سماج کے لیے برکت. برکت ہی برکت ہے جہاں بچے قرآن کے حافظ بنتے. عرض یہ کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، قرآن اللہ نے عجیب و غریب معجزہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. دیکھ لو اللہ تعالیٰ خود ہی حفاظت کر رہا ہے. پوری قوم پر حفاظت نہیں مانگی، ہاں البتہ پوری قوم شامل ہو جائے، اس حفاظت کے وعدے میں شامل ہو جائے. ماں باپ بچوں کو حافظ بناتے تو ماں باپ شامل ہو جائے. پورا اسلامی سماج جو ان مدرسوں کو پیسہ دیتا ہے، للہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقات جس لائن سے بھی دیتے ہیں، مسلمانوں یہ سارا سماج بھی یہ اللہ کی حفاظت میں شامل ہو گیا ہے. وہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں سب نام لکھوا. اگر بچوں کو اللہ نے استعمال کیا ہے تو اللہ نے حفاظت قرآن کے لیے ماں باپ کو بھی استعمال کیا. ماں باپ کے دل میں بات ڈالی کہ اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا. ہمارے یہ عتیق بھائی جنہوں نے آپ حضرات کو آج دعوت کی، عتیق الرحمان بھائی جو ایگریکلچر کا کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ کتنی اچھی نیت کی انہوں نے کہ اگر میرا بچہ حافظ قرآن ہوا، پہلے سے نیت تھی تو میں مولانا کو بلاؤں گا اور جتنے لوگ آئیں گے سب کو دعوت کراؤں. سب مل کر آمین تو اللہ ان کی روزی روٹی میں خوب برکتیں عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، قرآن ایک زندہ معجزہ ہے آج پوری دنیا کے سامنے. حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کو ہندوؤں کی ایک دھارمک جگہ ہے ورنداون، وہاں سے دعوت آئی تھی ایک جلسے میں. مولانا مرحوم اپنے ساتھ اپنے ایک بھانجے کو لے گئے. وہ 10 سال کا بچہ تھا. وہ ایک سکول تھی ہندوؤں کی ورنداون میں جہاں دھارمک تعلیم بھی گیتا، رامائن اور مہابھارت کی دی جاتی ہے. حضرت مولانا نے ان کا امتحان لیا اور جلسے میں پوچھا کہ بھائی یہ گیتا کا اتنے سینکڑوں بچے ہیں، کوئی ایک بچہ ایسا بتا دے جو گیتا پوری یاد کر کے سنا دے، رامائن سنا دے، مہابھارت سنا دے. سینکڑوں بچے میں ایک بچہ بھی نہیں، یہاں تک کہ پورا ایک سبق بھی کسی کو یاد نہیں. کچھ حصے چھوٹے موٹے یاد تھے. حضرت مولانا نے فرمایا کہ یہ میں میرا بھانجا اپنے ساتھ لکھنؤ سے لایا ہوں،
یہ ہماری دھارمک کتاب قرآن مجید کا پورا پورا حافظ ہے. آپ اس کو جہاں سے چاہے پوچھ سکتے ہیں. بھرے مجمع میں حضرت مولانا نے 10 جگہ اس کو قرآن پاک میں سے پوچھا, فٹافٹ وہ پورے مجمع میں پڑھتا چلا گیا. اور دوسری دھارمک کتابوں کے لیے ایک بچہ نہیں ملا جو ان کتابوں کا حافظ. یہ دلیل ہے مسلمانوں اس بات کی کہ قرآن اللہ کا ایک زندہ معجزہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. اور جس کے سینے میں یہ قرآن اتر جاتا ہے مسلمانوں اس کی دنیا آخرت دونوں بدل جاتی ہے, چمک جاتی ہے, زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. اور کبھی سوچو مسلمانوں, ایسے جید حافظ قرآن ہوتے ہیں کہ رمضان میں کوئی بڑی عمر کا آدمی یعلمون کی جگہ تعلمون پڑھے یا تعلمون کی جگہ یعلمون پڑھے, پھٹ سے یہ بچے پیچھے سے آواز دیتے ہیں اور ان کو حق دیا گیا ہے کہ لقمہ جب اس کی غلطی کی سدھار کرے, چاہے نابالغ ہو. یہ کیسی عجیب نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی. اور پورا قرآن مجید رمضان میں پورا حفظ سنا دیتے تراویح میں. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت. مگر بہت کم مسلمان ہیں جو ان حفاظ کرام کی قدر کرتے. میں آپ کو بتاؤں, ایمانداری سے جواب دینا. بھائی یہ چھوٹا سا بچہ ہے نا, ادھر کھڑے ہو جاؤ, اب کھڑے ہو جاؤ, ادھر کا منہ کرو. اب آپ دیکھ لو یہ بچہ بالغ ہے؟ بھائی بولو زور سے, بالغ ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں, ذرا دھیان سے سننا. اور بہت کروڑوں روپے دو تو بھی وہ کوئی مثال نہیں جو میں مثال آپ کو پیش کر رہا ہوں. اگر یہ بچہ اسکول جائے یا مدرسے جائے اور اس کے ماں باپ اگر کسی شادی میں جانا چاہے یا کسی جنازے میں جانا چاہے تو گھر کی چابی اس بچے کو نہیں سپرد کریں گے. اس کی عمر اتنی نہیں ہے کہ پورا مکان اس کے ماں باپ اس کو سونپ دیں گے. اس کی عمر اتنی چھوٹی ہے اور یہ نابالغ ہے. ماں باپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر اس کو گھر کی چابی سونپ دیں گے ہو سکتا ہے یہ گھر میں سے کھانا تو کھا لے گا چولہے پر سے, مگر کہیں گھر کھلا رہ گیا, گدھا گھس گیا, کتا گھس گیا, گھر میں چور گھس گیا. یہ بچہ چھوٹا ہے, اس پہ نادان ہے, اس کو کیا عقل ہے؟ لہذا اپنے مکان کی چابی اس بچے کو سپرد نہیں کریں گے, بلکہ پڑوس کی عورت کو سپرد کریں گے کہ کہیں گے بہن میرا بچہ اسکول گیا ہے, مدرسے گیا ہے, میرے گھر کی چابی میں اس کو نہیں دے سکتی, تو فریج میں سے کھانا نکالنا گرم کر کے میرے بچے کو کھلا دینا, چابی تیرے پاس رکھنا. بچہ میرا چھوٹا ہے, چاہے قرآن کا حافظ ہے مگر بہت چھوٹا ہے, تو اپنے اور تالا مار کر پھر جو ہے میرے مکان کو تو تالا مار دینا. بچہ چاہے کھیلنے چلا جائے, واپس اسکول مدرسے چلا جائے یا تیرے گھر میں بیٹھے, مگر تو چابی اس کو سپرد مت کرنا. یہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو مکان کی چابی سپرد نہیں کرتے کہ کہیں آگ لگ گئی, یہ چولہا چالو کرنے گیا کہیں آگ لگ گئی. بہت سارے خطرات ہیں. اس خطروں کے ڈر کے مارے سگے ماں باپ اپنی سگی اولاد کو اس لیے کہ چھوٹی ہے اپنے مکان کی چابی, اپنے مکان کی حفاظت کے خاطر اپنے مکان کی چابی اپنے بچے کو نہیں دیتے, مسلمانوں پڑوس کی عورت کو دیتے. سنو دھیان سے آگے, ماں باپ کو اپنے مکان کی حفاظت کے لیے اللہ کی قسم اپنی سگی اولاد پر بھروسہ نہیں ہے, بولو بے شک, مگر اللہ کو اپنی کتاب مقدس قرآن کی حفاظت کے لیے اسی بچے پر بھروسہ. بولو بھائی بھروسہ ہے کہ نہیں؟ تبھی تو اس کے سینے میں اتارا. بیٹھ جاؤ بھائی. آج ہم کو اپنے مکان کی حفاظت کے لیے اس بچے پر بھروسہ نہیں, اس نے چابی پڑوس کے مکان والوں کو دے دے, مگر اللہ کو اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے. دوبارہ زور سے بولو بے شک اسی بچے پر بھروسہ. اتار دیا سینے میں قرآن, اتار دیا.
اب آپ دیکھو اس کی عمر کیا. مسلمانوں ان اداروں کی قدر کرو، ان اساتذہ کی قدر کرو. یہ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر مدرسوں میں بیٹھ کر آپ کے بچوں کے لیے میں قسم کھا کر کہتا ہوں، صرف جوانی نہیں، بولو بے شک یہ علماء کرام اپنی زندگی وقف کریں. یہ چاہتے تو بڑے بڑے بیپاری بن سکتے. میں نے بہت علماء سے میری ملاقات ہوتی پورے انڈیا میں، کشمیر سے کنیا کماری تک جاتا ہوں. ابھی میں پرسوں ترسوں ہی آیا بہار اور بنگال سے. بہت علماء ایسے ہیں جو لگے ہوئے بزنس اور بیپار میں بے حساب پیسہ کما رہے ہیں. یہ علماء بھی کر سکتے ہیں. مگر مسلمانوں کی اولادوں کی خاطر انہوں نے صرف جوانی نہیں، محتمین سے لے کر ناظم سے لے کر مکتب کے استاد تک جو ان بچوں کو حافظ کرتے وہ تمام مل کر، مسجد کے اراکین، مسجد کے ٹرسٹیان، یہ سب مل کر مسلمانوں اس پر وقف ہو جاتے ہیں. یہ چاہتے تو دنیا بھی کما سکتے، مگر آپ کی اولادوں کے خاطر صرف جوانی نہیں پوری زندگی وقف کرتے. انہیں خبر ہے کہ چاہے دنیا میں کچھ نہ ملے مگر اللہ ہماری آخرت کو ضرور چمکانے والا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی. یہ دنیا تو فانی. یہ قبرستانوں میں جا کے دیکھو، وہ لوگ ہماری طرح یہ کہتے تھے یہ دنیا میری، یہ دنیا میری، میری میری کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے. ہم بھی چلے جائیں گے. اللہ پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرمائے. قرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں. یہ علماء کرام کی قدر کرو، ان مدارس والوں کی قدر کرو، ان مدرسوں کی قدر کرو. قدر کرتے ہیں مگر اور زیادہ قدر کرو. ان کو بہت اچھی نگاہوں سے دیکھو. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس سرزمین پر بچے قرآن کے حافظ ہیں. یہ علماء کرام جو 5,000 10,000 روپے ان کو مدرسے والے تنخواہ دیتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے محتمین صاحب کو لیٹر لکھا ہو، یا کوئی امام صاحب نے جو مدرسے کے فارغ ہو متولی صاحب کو لیٹر لکھا ہو کہ ہمارا پگار بڑھا دو، نہیں تو رات کو عشاء کی نماز میں آخری سجدے میں، آخری رکعت میں، آخری سجدے میں سب کو سلا کے بھاگ جاؤں گا؟ کبھی سنا ہے کیسی دھمکی دی ہو؟ نہیں، چپ چاپ بیٹھے رہتے، جو ملا اس پر زندگی گزارتے. ان کے بھی بیوی بچے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتیں اتارتا ہے دین کی بھی. ابھی میں رمضان میں فورن سے جب باہر آیا تو ایئر انڈیا پر سب سناٹا چھایا ہوا. پورا ایئر انڈیا کا سٹاف بمبئی ایئرپورٹ پر بڑے بڑے بینر لے کر، مسلمانوں بڑے بڑے بینر لے کر انگلش میں ہندی میں لکھا ہوا پگار بڑھاؤ نہیں تو ہڑتال، پگار بڑھاؤ نہیں تو ہڑتال. ایئر انڈیا کمپنی کا پورا سٹاف ہڑتال پہ اترا ہوا تھا. اور پگار نیچے کا جو کارکن ہے 25,000 سے لے کر لاکھوں روپے تک ملتا ہے، سب بڑے آفیسروں تک، تو بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. اور کبھی مجھے بتلاؤ یہ پورے بناسکانٹھے میں یا کہیں آپ نے اخبار میں پڑھا کہ فلاں مدرسے کے استاد لوگ سٹرائک پر اترے اور ہاتھ میں بینر لے کر کھڑے ہیں کہ محتمین صاحب، متولی صاحب پگار بڑھاؤ نہیں تو ہڑتال؟ نہیں، کبھی نہیں سمجھا. یہ اللہ کے دین کی برکت. بولو بے شک ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے دین کی برکت. مسلمانوں، اگر ان علماء کی آپ نے قدر نہیں کی، ان مدارس کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا، اللہ آپ کی زندگیوں سے نورانیت اور روحانیت ختم کر دے. قدر کرنا کھلانے سے نہیں ہوتا، یا مصافحہ کرنے سے نہیں ہوتا، یا جوتی پکڑ کر سیدھی کرنے سے نہیں ہوتا. قدر کرنا دل سے عزت کی نگاہوں سے دیکھنا ہے. میں یہی سب سے بڑی ان مدارس کو مدد کرنا ہے. اللہ نے آپ کو حلال مال دیا ہو، اس کی ضرورتیں آپ پوری کریں. محتمین صاحب اور کارکنان کو جا کر پوچھیں آپ کہ آپ کے مدرسے کی کیا ضرورت ہے. کمرے بنوانے چاہیے، ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے للہ بنوا دیں. باتھ روم کی ضرورت ہے، ٹوائلٹس کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ ارے مسلمانوں، گجرات تو اللہ کا شکر ہے، ہمارا بناسکانٹھا ساورکانٹھا بھی
بولو بے شک اللہ کا بہت احسان ہے۔ مگر آپ بہار بنگال میں جاؤ، ابھی میں ایک مدرسے سے آ رہا ہوں مسلمانوں، 250 بچے پڑھ رہے ہیں، صرف 2 ٹوائلٹ ہیں، 2 ہی ٹوائلٹ، اور باقاعدہ عادی بنا دیا ہے کہ عشاء بعد جلدی سو جاؤ، 4 بجے سے وہ حضرات یہ کام میں لگ جاتے، 4 بجے کچھ کھیتوں میں جاتے ہیں۔ مگر تعلیم دیکھیو آپ نے، ماشاءاللہ۔ جس مدرسے میں گیا ایسے غریب مدرسہ، جھونپڑیاں، یہ عمارتیں تو بہت پکی اس کے سامنے، یہ تو تاج محل ان مدرسوں کے سامنے، لکڑیوں کے مدرسے ہیں، لکڑیوں، چھوٹی پتلی پتلی لکڑیاں ہیں، اوپر پترے لگے ہوئے، کسی مدرسے میں 6 حافظ، کسی میں 5 حافظ، کسی میں 3 حافظ، کام کر رہے علماء۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، دعائیں مانگو ان مدارس کے لیے، علماء کے لیے۔ اللہ نے مال دیا ہو تو ان حضرات کی مدد کرو، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ایک ایک پیسہ جو ان لوگوں پر آپ خرچ کرو گے، دنیا میں بھی آپ کو چمکائے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حلال روزی کا کھانا اللہ والوں کو کھلاؤ، قیامت کے دن ان کے نیک اعمال پر جیسے ان کا ثواب ان کو ملے گا، تمہارے روٹی کھلانے پر ان کے نیک اعمال کا اثر تمہارے اعمال میں بھی ملے گا۔ اس لیے نیک لوگوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا مسلمانوں، قرآن پاک زندہ معجزہ ہے اللہ کا۔ بخاری شریف کتاب الجہاد میں غالباً اگر میں خطا نہ کرتا ہوں، حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ایمان لائے جب یہ واقعہ بیان کر رہے کہ میں مدینہ پاک میں رہتا تھا اور 7 برس کی میری عمر تھی، 7 برس، 6 اور 1 7۔ میرے ماں باپ بھی مسلمان نہیں تھے، میں بھی مسلمان نہیں تھا، مدینے میں بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا اور کہا یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جب قرآن آسمانوں سے اتارا جا رہا تھا اور مسلمان چلتے پھرتے قرآن پاک کو یاد کیا کرتے تھے آیتوں کی حفاظت کے لیے۔ وہ عمرو بن سلمہ خود فرماتے ہیں، میں بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا اور لوگ میرے مکان کے پاس سے گزر کر ایک پہاڑ کے پاس جاتے تھے جہاں قدرتی پانی کا چشمہ نکلتا تھا، پانی کی کمی کی وجہ سے لوگ وہاں مٹکے لے کر، برتن لے کر پانی بھرتے جاتے، پانی بھر کر واپس آتے۔ بس مسلمانوں کا ایک ہی کام تھا، آتے اور جاتے قرآن پاک ہی پڑھا کرتے۔ یہ قصہ بخاری میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں تو غیر مسلم کے گھرانے میں تھا اور میری 7 برس کی عمر تھی، مگر اللہ نے مجھے قرآن کے ذریعے ہدایت دینا تھا تو ان مسلمانوں سے روزانہ، چونکہ عربی زبان ہماری گٹی میں پڑی ہوئی تھی، ہم لوگ چاہے غیر مسلم تھے مگر عربی بولتے تھے، ہماری بول چال میں عربی ہوتی تھی۔ فرمایا ان مسلمان مرد اور عورتوں سے قرآن سنتے سنتے اسی زمانے میں 20 پارے قرآن کا مکمل حافظ بن چکا، اور یہی واقعہ میرے اسلام لانے کا ذریعہ بنا ہے کہ اس سینے میں جب قرآن آیا، قرآن پاک کا ایک حصہ آیا تو میری دنیا اور آخرت کایا پلٹ گئی اور اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ بہرحال مسلمانوں کہہ رہا تھا قرآن پاک کی حفاظت اللہ نے اس کی ذمہ داری۔ پہلے تو قرآن جیسی کوئی کتاب کوئی انسان اور جنات تیار کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں کو کہہ دیجئے کہ سارے انسان اور سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں
اور قرآن جیسی کوئی کتاب تیار کرنا چاہے، لا یاتون بمثلی، اس کا کوئی مماثل اور اس کا کوئی مثال کوئی قیامت تک پیش نہیں کر سکتا ہے، چاہے ایک دوسرے کے مددگار ہو جائے۔ قیامت تک کا چیلنج ہے اللہ کا۔ عبداللہ ابن مقفع نامی ایک شخص آیا جو عربی زبان کا بہت ماسٹر تھا، ماہر تھا۔ عبداللہ ابن مقفع، حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ تھا۔ اس نے مکے کے قریش سرداروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ میرے اوپر قرآن اتار رہا ہے، تو میں قرآن کا بہترین جواب دے رہا ہوں۔ اس نے 1 برس میں قرآن کا جواب لکھنے کے لیے تیاری بتلائی۔ اس کو کاغذ اور قلم سونپ دیے گئے، ایک خادم دے دیا گیا، ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ قرآن کی آیتوں کو دیکھ کر خود قرآن دوسرا نعوذ باللہ استغفر اللہ تیار کرنے کی کوشش کر رہا اور کہہ رہا میں اس سے بہتر لکھ کے تیار کروں۔ 6 مہینے کے بعد قریش کی جماعت گئی اس کے پاس، دروازے پر دستک دی تو دیکھا کہ بال بکھڑے ہوئے، بال لمبے ہیں، مونچھیں بڑھ رہی، داڑھی بڑھ رہی۔ عبداللہ ابن مقفع، رات دن لگا ہوا ہے اور پھٹے ہوئے کاغذ کا ڈھیر جو نیچے سے لے کر اس کے مکان کی چھت تک لگ گیا تھا، اتنا سارا ڈھیر جمع ہو گیا۔ لوگوں نے جا کر پوچھا کہ 6 مہینے میں ہم یہ دیکھنا آئے ہیں کہ آپ نے کتنا کام تیار کیا قرآن کے خلاف۔ اس نے کہا یہ آپ کی کاغذ بھی آپ کو مبارک اور آپ کے یہ قلم بھی آپ کو مبارک، 6 مہینے میں ایک آیت کا آج تک اس جیسا جواب تیار نہیں کر سکا۔ چنانچہ وہ مجبور ہو کر اس نے چھوڑ دیا۔ بخاری کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے صحیح مسلم، اس میں واقعہ لبید ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بعض صحابہ کرام نے تختیوں پر قرآن پاک کی آیت لکھی۔ لبید ابن ربیعہ شاعر تھے، انہوں نے اپنی عربی زبان کی شاعری کعبۃ اللہ کے پھاٹک پر لٹکائی تو دوسرے دن صحابہ کرام نے ایک تختی پر قرآن کی آیتیں لکھ کر اس کے سامنے لٹکائی۔ تیسرے دن لبید ابن ربیعہ شاعر گئے، اس وقت غیر مسلم تھے، انہوں نے پہلی بار قرآن کی آیتوں کو پڑھا، پہلی بار، اور اپنی شاعری سے ملا کر دیکھا تو بے اختیار زبان سے الفاظ نکل گئے کہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ میرا کلام انسانی کلام ہے اور قرآن کی آیتیں خدائی کلام۔ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، سیدھے قرآن کو پہلی بار پڑھا ہے اور یہی واقعہ ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بنا۔ فرمایا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ مبارک پھیلائیے، مجھے اپنے ہاتھ پر بیعت کر لیجیے اور اسلام میں داخل فرمائیے۔ کہا آپ پر جو قرآن اتارا جا رہا ہے وہ تو دنیا کی ساری مخلوقات سے بحث اور ڈسکس کرتا ہے، یہاں تک کہ سمندر اور جنگل اور جنگلات سے بحث کرتا ہے۔ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے۔ بہرحال مسلمانوں، عرض یہ کرنا ہے آپ حضرات کے سامنے، قرآن کو کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہ سمجھیں، اتنی عظیم الشان کتاب ہمارے گھر میں ہو اور پھر ہم اس کی تلاوت نہ کریں، اس کے معنی کو، مطلب کو نہ سمجھیں۔ گجراتی میں، ہندی میں، اردو میں تفاسیر چھپی تو ہماری بڑی بدقسمتی ہے۔ قرآن کو ہم صرف رمضان میں اٹھائیں، قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، تلاوت سے زیادہ قرآن پاک اس کے معنی پر اور مطلب پر غور کرنے کے لیے اتارا گیا ہے تاکہ انسان سمجھے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، خالق ارض و سماوات، آسمان و زمین کے مالک کا کلام ہے، کسی مرنے والی مخلوق کا کلام نہیں۔ بہرحال مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے ایسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب کی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا۔ وہ ماں کی کوکھ ہے اور وہ ماں کے پیٹ گودیں کتنی خوش قسمت ہے جن میں یہ 6 بچے پیدا ہو۔ وہ باپ کتنے خوش قسمت ہیں جن کے صلب سے یہ اولاد تیار ہے۔ وہ مرحومین کتنے خوش قسمت ہیں ان بچوں کے جن کی برکت سے اللہ نے آج ان کی قبروں میں نور پیدا کر دیا۔ بہرحال مسلمانوں،
ان مدرسوں کی قدر کرو، ان حفاظ کرام کی قدر کرو، جہاں ان درسگاہوں میں یہ بچے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، ان مدارس کی مدد کرو۔ یہ اسلام کے پاور ہاؤس ہے، یہاں سے یہ بجلی ہاؤس ہے، یہاں سے یہ بجلی گھر ہے، یہاں سے دنیا دین کے سارے شعبوں کو پانی ملے۔ اور اگر جتنا ان بچوں کو حافظ کرنے پر محنت کی جاتی ہے، اگر قرآن کے معنی اور مطلب پر بھی اتنی محنت کی جائے تو مسلمانوں اور پھر غیر مسلموں تک لے کر ہم جائیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، مسلمانوں دنیا کی قوم ایمان میں داخل ہو جائیں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ آج مسلمان سست بیٹھا ہے، قرآن کو غور و فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں کہ اللہ نے اندر قرآن میں کیا لکھا۔ بہرحال مسلمانوں میں یہ عرض کر رہا تھا، اب میں آگے چلوں۔ حفظ کلام پاک کی برکت سے اور اس مبارک مجلس کی برکت سے میں نے چند باتیں اب حضرات کے کانوں تک پہنچائی۔ اب میں آگے چلوں، اللہ نے اس قرآن پاک میں کیا کیا چیزیں بیان کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک مسئلے کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے رب العالمین کو پہچانو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو، قرآن کو پہچانو، موت کو سمجھو، اللہ کا فیصلہ ہے موت۔ موت مومن کے لیے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، قرآن کہتا ہے۔ قیامت کے دن کو سمجھو، آخرت کو سمجھو، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے دوبارہ حاضر ہو۔ قرآن یہ سمجھانے کے لیے آیا، سورہ یاسین شریف میں ہے، جو اللہ ماں کے پیٹ سے پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، بولو پورا مجمع زور سے بے شک، وہی اللہ قبر کے پیٹ سے قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ بہرحال یہ سمجھانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ قرآن یہ سمجھاتا ہے نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، مالداروں کے لیے زکوٰۃ اور حج اور قربانی اللہ کا حکم ہے، صدقہ فطر مالداروں کے لیے اللہ کا حکم ہے، پڑوسی کا حق، رشتہ داروں کا حق، جانوروں کا حق، سسرالی رشتہ داروں کا حق، سب کے لیے اللہ کا ایک قانون، عام انسانوں کا حق، کھیتی باڑیوں کا حق، کون سی چیزیں کھانا حلال، کون سی چیزیں کھانا حرام، کون سی چیزیں پہننا حلال، کون سی چیزیں پہننا حرام۔ مومن مردوں کے لیے سونا پہننا حرام، مومن مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا حرام، مسلمانوں کے لیے سونے چاندی کے برتن کو استعمال کرنا کھانے پینے کے لیے حرام، بزنس اور بیپار کرنا تو جائز ہے سونا اور چاندی کا، مگر ان کے برتنوں میں کھانا حرام۔ کون سے جانور کھانا حلال، کون سے جانور حرام، کون سے جانوروں کی سواریاں حلال، کون سے جانوروں کی سواریاں حرام، کن پرندوں کا گوشت کھانا جائز، کن پرندوں کا گوشت حرام، کون سی مچھلیاں جائز ہے تمہارے لیے، اور سمندر کے کون سے جانور حرام ہے تمہارے لیے۔ سانپ اور بچھو حرام، کتا کھانا بھی حرام، مسلمان کے گھر پر کتا پالنا اور باندھنا بھی حرام۔ 3 جگہ کتا باندھنے کی اجازت دی ہے، اس کی وجہ سے کتا پالنا جائز بتلا ہے۔ کھیتی کے رکھوالی کے لیے کھیت پر کتا رکھو جائز ہے۔ جانوروں کی حفاظت کے لیے آپ کی کوڑ ہے، جہاں جانور باندھتے آپ بھینس وغیرہ، قبیلوں پر جہاں آپ کے مکان سے دور ہو وہاں جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا باندھنا جائز ہے۔ یا حلال جانور کے شکار کرنے کے لیے آپ نے کتے کو ٹرین کیا ہو، وہ بھی آپ دور باندھیں، مکان پر تو بالکل اجازت نہیں، کسی حال میں نہیں۔ جیسے حلال جانور کو پکڑنا ہے، ہرن کو پکڑنا ہے، مور کو پکڑنا ہے، میں مسئلہ بتلا رہا ہوں۔ ہندوستانی قاعدہ پوچھنا ہو
تو ہرن مارنا بھی ناجائز ہے ہندوستانی قانون میں، اور مور مارنا بھی ناجائز ہے ہندوستانی قانون میں مارنا ہو تو پہلے بمبئی میں پالی ہل پر جا کر سلمان خان سے ایک مشورہ کر لینا پڑے. اس کی بیچارے کی کھٹیا کھڑی ہو گئی تھی، ہرن مارنے گیا نہ اس کی کھٹیا کھڑی ہو گئی. اسلام میں ہرن کھانا حلال، مگر آپ جس ملک میں رہتے ہیں اگر اس کا قانون ہے کہ اس کو مت مارو تو نہیں مارنا چاہیے. ایسا تو نہیں لکھا قرآن میں کہ ہرن نہیں کھاؤ گے تو مسلمان نہیں کہلاؤ گے، ایسا ہے قرآن میں؟ ہمارے یہاں ایک مولانا ہے، وہ تقریر میں اکثر کہا کرتا کہ مجاہدہ کرنے والے مسلمان نہیں، آج کے گوشت کھانے والے مسلمان ہیں. ڈھونڈتے ہیں جس کا بھی گوشت مل جائے، حلال ہونا چاہیے. اب تو تیتر بھی ہندوستانی حکومت نے حرام قرار دیا، کہہ رہے کہ اس کی کاشت بہت کم ہو گئی، اس کی پیداوار، تو تیتر بھی مارنے کو گناہ بتلا رہے، 6 مہینے کی سزا بتلا دی. اب ورنگر تو پاس ہی ہے نا، ورنگر سے ہی سب قانون آ رہے ہیں. ساؤنڈ سسٹم اور سرما کہنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، کیا کیا چیزیں حلال ہے حرام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، تمہارا سطر کون سا مرد کا، عورت کا سطر کتنا ہے، سب قانون قرآن بیان کرتا ہے. آپ کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتلا رہے. پیشاب کرنا، استنجا کرنا، آپ قبلے کی طرف بیٹھ نہیں سکتے، قبلے کی پیٹھ نہیں کر سکتے. ارے بند ٹوائلٹ میں نہیں کر سکتے تو کھلے میدان میں تو کر ہی نہیں سکتے. آپ پھل دینے والے جھاڑ کے نیچے آپ پیشاب اور استنجا نہیں کر سکتے. عام انسانوں کے آنے جانے کے راستے پر آپ پیشاب استنجا، اسلام نے گناہ بتلایا ہے. لوگوں کے آنے جانے کے راستے پر پیشاب اور ٹٹی کرنا گناہ بتلایا. آپ جہاں جانور باندھے جاتے ہیں، 7 جگہ ہے مشکات شریف کی حدیث میں، 7 جگہ ہے جہاں پر آپ نماز پڑھو گے تو گناہ ہوگا. آپ لوگوں کے آنے جانے کا راستے پر آپ نے جو ہے مصلی بچھا دیا، لوگ آ رہے، گاڑیاں آ رہی اور آپ نے مصلی بچھا دیا، گناہ ہے. زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ قرآن پیش کرتا ہے. اللہ کے احکام کو سمجھو، قرآن میں کیا لکھا ہے، نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، طلاق سنت کیا ہے، طلاق بدعت کیا ہے. مسلمانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین قرآن عطا فرمایا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے حکم دیا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ والوں کے پاس بیٹھو. قرآن کہہ رہا ہے عالموں کے پاس بیٹھو، جاہلوں کے پاس مت بیٹھو. جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر آئے. حدیث پاک میں فرمایا عالموں کے پاس بیٹھنے کو لازم پکڑو. فرمایا جیسے اللہ برسات کے پانی سے مردار زمین کو زندہ کرتا ہے اور پوری زمین کو دلہن کی طرح برسات کے موسم میں بنا دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے، ایسے عالموں کی مجلس میں بیٹھنے والے مردہ دلوں کو اللہ زندہ دل کرتا ہے. یہ دعوت و تبلیغ میں جتنے حضرات لگے ہیں، خانقاہوں میں لگے، یہ سب پہلے جاہل تھے، مگر جب اللہ والوں کے پاس بیٹھے اللہ نے ان کے گھروں میں دین اتارا تو آج ان کے گھروں میں نورانیت اور روحانیت پیدا ہو، تعلیم زندہ ہو گئی گھر گھر. اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا فرق دیکھ لیجیے آپ، زندگی بدل گئی، کایا پلٹ گئی، انقلاب آ گیا جو ہے زندگی میں اللہ والوں کے پاس بیٹھے.
قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے پاس بیٹھو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بات باندھا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، دھیان سے سنیے گا کہ اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور کی برکت سے اللہ نے کہاں پہنچا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھو زور سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مسلم حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے گرمی کا زمانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، جبہ مبارک نکال دیا، نیچے لنگی مبارک پہنے ہوئے، اور دیکھ لو اسی طرح یہ جو گھٹنے کی ہڈی ہے یہاں تک ہمارا سطر پیٹ کے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک لنگی چڑھائی اور پاؤں قدم مبارک لمبے کر کے زمین پر بیٹھ گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تکیہ دیا، آپ نے ٹیک لگایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بغل میں بیٹھی، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کسی نے دروازہ نوک کیا، پوچھا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ من بالباب، کہا انا ابو بکر یا رسول اللہ، اللہ کے میں ابو بکر ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، باپ اور بیٹی کے بیچ میں پردے کا حکم نہیں، باپ اور بیٹی میں پردے کا حکم نہیں، کہا اندر آئیے تشریف لائیے۔ حدیث میں ہے سیدہ عائشہ بیان کر رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے، گرمی کا سخت گرمی کا زمانہ، اور لنگی مبارک یہاں تک اونچے کی گرمی کی وجہ سے، اور آپ بیٹھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے آپ نے مصافحہ کیا اور نیچے بٹھایا اور دین کا چرچا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے، ذرا بھی حرکت نہیں۔ دوسری بار دروازہ نوک ہوا، پوچھا کون؟ جواب ملا انا عمر بن الخطاب یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں عمر ہوں، اندر آؤ۔ مصافحہ کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل ہو گئی تھی تو چہرے پہ چادر ڈال، غیر محرم تھے ان کے، غیر محرم کے سامنے پردے کا حکم، بٹھایا، دین کا چرچا شروع ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے۔ تھوڑی دیر ہوئی، تیسری بار دروازہ نوک ہوا، پوچھا کون؟ جواب ملا انا عثمان ذی النورین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں عثمان۔ ذی النورین لقب ملا ہے، زور سے بولو بھائی کیا لقب ملا ہے؟ دو نور والے، دو نور والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو نور نظر، دو دو بیٹیاں، آپ کی دونوں لاڈلی حضرت عثمان کے نکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دے دی، قربان کر دی حضرت عثمان پر، اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بھی دے دی کہ لے جاؤ۔ راندیر میں حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قاری رشید صاحب کے والد، ان کے سسر جی نے پہلی بیٹی دی حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، پھر نبھاؤ نہیں ہوا، جدائی ہو گئی۔ ان کے والد کتنے اچھے انسان ہو گئے، دوسری بیٹی ان کو پیش کر، یہ تو اللہ کا ولی آدمی۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نواب لوگ آج کا مسلمان بیٹی دینے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ امی پاس سے کوکا چھے، کوکا کوکا سوچتے کوکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے اخلاق، آپ کی صفات دے کر بیٹیاں، اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تیسری بھی بیٹی ہوتی تو عثمان پر قربان کرتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کروایا تو انتظار نہیں کیا کہ کوئی منگنی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے خود فرمایا، حدیث میں خود فرمایا اے علی اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم ہماری بیٹی فاطمہ کو دیکھ لو، فاطمہ آپ کو دیکھ لو۔ یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے جو اپنی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈتا ہے، اور بیٹھے بٹھائے گھروں میں کتنے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی رہتی رشتوں کے انتظار۔ بہرحال مسلمانوں،
سب مل کر آمین کہہ دو. اللہ سب بے نکاحیوں کی، طلاق والیوں کو اللہ سب کے لیے رشتے بہتر سے بہتر نصیب فرمائے. آمین. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا اب حضرات کے سامنے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آواز سنی حدیث میں اور وہ سامنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلم کی روایت میں جلدی جلدی لنگی مبارک نیچے کر لی اور کھڑے ہو گئے اور گلے سے لگایا، پھر بٹھایا. پھر دن کا چرچا شروع ہوا. جب نکل گئے تینوں حضرات تو سیدہ عائشہ نے پوچھا، اسکال کیا اللہ کے رسول، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا درجہ تو امت میں سب سے بڑا ہے، مگر ان کے آنے پر آپ بیٹھے رہے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آنے پر آپ کھڑے ہو گئے، لنگی مبارک سیدھی کر لی، گلے لگایا. یہ جو فرق میں نے دیکھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہی، اللہ کے رسول اس کی وجہ بیان کرو، اس کا کارن بتلاؤ. حدیث سنو ذرا دھیان سے، یہ واقعہ میں اس پر سنا رہا ہوں. اللہ والوں کی صحبت، قرآن کہہ رہا اللہ والوں کے پاس بیٹھو. صحابہ کرام جو ایک زمانے میں سورج کی، چاند کی، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، جھاڑ کی پوجا کرتے تھے، بولو زور سے، بے شک رسول اللہ کی صحبت میں آئے تو صحابہ بن گئے. حضور کی صحبت سے بڑھ کر کسی کی صحبت. امام مسلم یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے کہاں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک برکت. ذرا سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو کیا جواب دیا. فرمایا واللہ یا عائشہ، واللہ یا عائشہ انا لا استحی من رجل تستحی منہ الملائکۃ. اے عائشہ اللہ کی قسم تو مجھے پوچھتی ہے کہ عثمان غنی کے آنے پر میں کیوں کھڑا ہوا. محدثین فرماتے ہیں اللہ نے وحی کے ذریعے خبر کر دی کہ عثمان کا مقام آسمانوں پر کیا ہے. فرمایا اے عائشہ اللہ کی قسم کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں. کیا اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں. وہ لوگ جنتی رشتے ڈھونڈتے تھے، جنتی آدمی ڈھونڈتے تھے. یہود و نصارہ جیسا لباس پہننے والا نہیں، ڈھونڈتے تھے کہ نمازی ہے کہ نہیں، دائی ہے کہ نہیں، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے کہ نہیں، ان کے گھروں میں تعلیم زندہ ہوتی ہے کہ نہیں، ان کے گھروں میں علماء ہے کہ نہیں، ان کے گھروں میں پردہ ہے کہ نہیں. لوگ اس طرح رشتے ڈھونڈتے. ان حضرات کو ہمیشہ جنت کی فکر رہتی تھی. جنت کی تلاش صحابہ کرام کو کیسی رہتی تھی. بیچ میں ایک اور واقعہ سنا دوں، یاد آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، سارے صحابہ کا یہی حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابہ، حضرت عثمان غنی، اور یہ دونوں ایک کیٹیگری کے لوگ تھے، پیسے بے حساب مال. والد کی وراثت میں 500 اینٹیں سونے کی ملی تھی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ، اور 250 اینٹیں ان کی بہنوں کو ملی. کتنا مال ہوگا سوچے ذرا. اینٹ، سونے کی اینٹیں. اپنی تجارت تھی وہ الگ، مکانات الگ، کھیتی باڑی الگ. والد کی وراثت. وفات سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے. وفات سے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آخری دنوں میں مسجد نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، مگر ہوش میں. واقعہ سننے کے بعد آپ کی زبان سے عش نکلنا چاہیے کہ کیسے لوگ گزرے. آخری 3 دن باقی ہے دنیا میں، ہوش باقی. اپنے مکان کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر سورج چھپنے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ میں مغرب کا اذان ہو جائے تو میں نماز پڑھ لوں گھر والی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ. صحابہ کرام بغیر جماعت کے نماز نہیں ادا کرتے، مجبوری میں گھر پر پڑھتے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر ان کی بیوی آئی اور کان میں پوچھا، عبدالرحمن یہ گھر کیا دیکھ رہے ہو، باہر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے میں سورج چھپنے کا منظر دیکھ رہا ہوں. تو ان کی بیوی نے کان میں کہا، یہ واقعہ حدیث میں ہے
ان کی بیوی نے کان میں کہا اے عبد الرحمن انتظار کرو، ابھی 2-3 منٹ میں سورج چھپنے والا۔ اے عبد الرحمن اگر سورج چھپ گیا تو یاد رکھنا میں آپ کو نصیحت کر رہی ہوں، اے عبد الرحمن اگر سورج چھپ گیا تو یہ دن دوبارہ ہم کو ملنے والا نہیں، سورج چھپ گیا تو ہماری زندگی سے ایک دن بولو بھائی کم ہو گیا۔ اگر سورج چھپ گیا ان کی بیوی نے کہا تو عبد الرحمن ہماری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا۔ آپ کی زبان سے اشش نکلنا چاہیے۔ ابھی میں جو عبد الرحمن نے کیا جواب دیا وہ سنو ذرا۔ جنتی لوگ تھے، جنت ڈھونڈتے تھے، انہوں نے کہا میری پیاری بیوی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور تھوڑی دیر میں سورج چھپ گیا۔ اور ان کی بیوی نے کہا دیکھو ہماری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا، اب یہ دن دوبارہ ملنے والا نہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن نے ان کا ایمان مضبوط کر دیا، ایمان تازہ کر دیا۔ کیا جواب دیا معلوم ہے؟ وہ حضرات موت سے ڈرتے نہیں تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ جنت قریب آ گئی، موت قریب آ گئی تو جنت قریب آ گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی بیوی سے بچے سے کہا، بیوی سے کہا اے میری پیاری بیوی اگر تو نے مجھے نصیحت کی تو میں بھی تجھے نصیحت کرتا ہوں۔ کہا سن لے اللہ کی قسم اگر سورج چھپنے پر میرے زندگی سے ایک دن کم ہو گیا تو اللہ کی قسم میں جنت سے ایک دن قریب ہو گیا۔ یہ حضرات تھے کہ اگر ایک دن ادھر دنیا سے کم ہو گیا نہ ادھر جنت سے ایک دن قریب ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام کا حال تھا۔ امام مسلم فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو فرمایا اے عائشہ کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے؟ مسلمانوں اللہ والوں کی صحبت سے آج بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات آئے ہیں علماء کرام کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے، اس سردی میں آپ برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارے ضلع سورت میں تو سردی ہے ہی نہیں، میں فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں تو بھی سویٹر نہیں پہنتا ہوں۔ ادھر آپ کی بارڈر میں داخل ہوتے مجھے سویٹر پہننا پڑا، اور یہاں تو کافی میدان میں ماشاءاللہ مجمع بھی اچھا ہے۔ اگر ایک غلطی ہو گئی، یہ پنڈال سائڈ پہ بنا، اس سے بہتر آپ کے سروں پر بناتے تو شاید آپ کو سردی نہ لگتی، مگر اللہ تعالیٰ آمین کہہ دو ذرا دل سے، اللہ آپ کے اس صبر کو قبول فرمائے۔ تھوڑی بس اب جلدی بات کو ختم کرنے والا ہوں، 12 بجے سے پہلے ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج بھی اللہ والوں کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے چلایا، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، پھر 14 صدیاں گزر گئی، پھر حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری نظروں کے سامنے یہ اس امت کے سامنے تشریف لائے، ان سے بڑے بڑے علماء نے شرف حاصل کیا تلمذ کا اور جناب خانقاہوں میں بیعت کا، اور یہ سلسلہ آج بھی چالو ہے اور قیامت تک بولو انشاءاللہ چالو رہے انشاءاللہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شاعر تھے جگر مراد آبادی، کا نام آپ نے سنا ہو، جگر کالج کے زمانے سے شراب پیتے تھے۔ ایک مشاعرے میں عبد الحفیظ جونپوری سے ملاقات ہو گئی، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ ایک دن عبد الحفیظ نے کہا جگر بڑھاپا آ گیا، چالو مشاعرے میں شیروانی سے شراب نکال کر بوتل نکال کر پیتے تھے جگر مراد آباد، بہت بے باک آدمی، کالج کے زمانے سے شراب کی عادت تھی، 50 برس ہو گئے تھے شراب نہیں چھوٹی، مگر حضرت تھانوی کی صحبت میں گئے، شراب کیا چھوٹی، ولی کامل بن گئے۔ عبد الحفیظ نے کہا جگر بڑھاپا آ گیا، ڈر نہیں لگتا اللہ کا ڈر تو بہت لگتا ہے، مگر کروں کیا، یہ ظالم ایسی ہے کہ چھوٹتی نہیں، کہا اس کا کوئی علاج ہے، کہا اس کا علاج ہے، کہا کیا علاج ہے، کہا اللہ والوں کی صحبت۔ آپ کے دھیان میں کوئی اللہ والا ہے؟ جگر پوچھ رہا ہے، اتنا بڑا شاعر عبد الحفیظ جونپوری کو جو مولانا تھانوی کے مرید تھے اور وہ بھی شاعر، کہاں ہے، کہا کون ہے، کہا تھانہ بھون میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب ہے، کہا اللہ والوں کے پاس جا کر کیا ملے گا؟ یہ جگر نے پوچھا تو عبد الحفیظ نے کہا ذرا یہ بتاؤ جگر کپڑا کہاں ملے گا، تو کہا کپڑے والے کی دکان پر۔ جگر یہ بتاؤ مٹھائی کہاں ملے گی، تو کہا مٹھائی والے کی دکان پر، تو کہا اللہ بھی مل جائے گا اللہ والوں کی دکان پہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہا لکھو خط لکھو، اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے، ٹیلی فون تھے تو سرکاری دفتروں میں تھے، خط لکھا، خط کا جواب آیا حضرت تھانوی کے یہاں سے کہ فلاں تاریخ میں جگہ خالی ہے خانقاہ ہو،
یہ حضرات لکھنؤ سے چلے، رات جلال آباد آئے، ارے تھانہ بھون آئے جلال آباد کے پاس۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ قصہ لکھا ہے، دربان کو کہہ دیا تھا کہ کھانا تیار رکھنا، بہت بڑے شاعر توبہ کی نیت سے آ رہے ہیں۔ اللہ والوں کا حال تو دیکھو، جگر کو دیکھا بھی نہیں، مگر وہ آنے والے رات 12 بجے گاڑی آئے گی تھانہ بھون، لہذا ان کے لیے کھانا ریڈی رکھنا، بھوک لگی ہوگی، ہمارے مہمان۔ ہم لوگوں میں بعض کتنے کنجوس آپ کو خبر ہے؟ مہمان آنے والے ہو نا تو مہمانوں کو پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ کھائی نہ آئے چھو کہ جینے کھاسو، مگج ماری نہیں کرنے، چھٹی کر دو مگج ماری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا اکرام کرے۔ اللہ ہمیں مہمانوں کے اکرام کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کوئی غیر مسلم بھی آئے، کسی کو پیاسا مت بھیجو، کسی کو بھوکا مت بھیجو، اللہ بہت برکتیں دے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، جب اگر کوئی آدمی درگاہ شریف، وہاں نظام الدین میں درگاہ ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، امیر خسرو صاحب رحمہم اللہ، کوئی بھولے سے وہ درگاہ پر جانے والا نظام الدین میں اگر داخل ہو جاتا تھا، اور اگر باورچی یہ کہہ دیتا کہ درگاہ تو ادھر ہے، ویسے ہی چلا جاتا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بعد میں پتہ چلتا تو کہا بھائی آپ ایک مہمان آیا تھا، تم نے کھلائے بغیر کیسے چھوڑ دیا؟ اب تو نظام الدین میں ہی کوے اڑنے لگے، کچھ سمجھتے ہیں اشاروں میں؟ میں ابھی جا کر آیا، ایک پروگرام میں گیا تھا غالب اکیڈمی، ہو سکتا ہے بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے، آپ کے علاقے میں بھی کوئی ہو، کہاں مسجد کھلتی جہاں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اندر مسجد بھی بیان میں بھری ہوئی نہیں تھی، مسجد بھی۔ غالب اکیڈمی سامنے ابھی پچھلے مہینے ہی جا کر آیا، دہلی پروگرام میں گیا۔ اللہ تعالیٰ آمین کہہ دو، جو غلط کر رہے ہیں اللہ ان سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، امت میں بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیا۔ میری کوئی دعا ایسی نہیں ہوگی رات اور دن کی جس میں ان کی ہدایت کے لیے دعا نہ مانگتا، اور اللہ چاہے گا تو اللہ ان لوگوں کو مٹا کر ختم کر دے، یا اللہ تعالیٰ صلح کی کوئی شکل پیدا فرما۔ بہرحال مسلمانوں، یہ تو اختلاف والی بات نہیں کر رہا، امت کے درد کی بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ نئے فتنے کھڑے کیے ہیں اللہ حفاظت فرمائے۔ بس یہی چکر اجتماعات میں یہی بات کر رہے ہیں، وہاں 25 لاکھ آئے تھے، یہاں 1.5 لاکھ آئے تھے، سب کو الو بنانے کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہاں 1.5 کروڑ تھے اورنگ آباد میں، یعنی حج سے مجسمے میں سے بھی زیادہ ہے، خود الو ہے تو دوسروں کو بھی الو ہی بنا رہے ہیں۔ میں نے خود نے بیان سنا ہے، انگلینڈ جا کر کہا 1.5 کروڑ آدمی کے اورنگ آباد میں آئے تھے، یعنی 40 لاکھ تو صرف حج میں ہوتے، اور حضور نے فرمایا قیامت تک ایسا مجمع نہیں ہو سکتا، حضور کی کلام سے بھی آگے نکل گئے۔ تو فتنے 1.5 کروڑ کا انگلینڈ والوں، تم تو اورنگ آباد سے بھی آئے، انگلینڈ میں 25 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہی نہیں، کہہ رہا اورنگ آباد کے اجتماع سے سب سے بڑا مجمع انگلینڈ کا اجتماع ہے۔ میں بیٹھے سامنے بیٹھے ہوئے بھی پاگل انگلینڈ والے وہ اللہ اکبر بولتے تو، پورے انگلینڈ میں 25 لاکھ مسلمان ہیں، زور سے بولو بھائی کتنے ہیں؟ 25 لاکھ پورے انگلینڈ میں، اور 1.5 کروڑ سے زیادہ تعداد بتا رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ بہرحال ہم تو چاہتے ہیں بس ایک کام سمجھ جاؤ، جو ہمیں بزرگوں نے ترتیب بتائی دعوت و تبلیغ کی، بولو انشاءاللہ ہم اس سے کبھی نہیں ہٹیں گے۔ اللہ سب کو اس دعوت و تبلیغ سے ہر مسلمان کو محبت بھی عطا فرمائے اور جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، یہ تو بات آ گئی تو میں نے آپ حضرات کو کہہ دیا، ورنہ میں کبھی عام طور پر معلوم نہیں آج آپ لوگوں کے سامنے کیسے بول دیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، جگر مراد آبادی
تھانہ بھون پر رات کو بستر لگایا سونے کے لیے، اپنی بیگ میں سے چادر نکالی اوڑھنے کے لیے اور سو گئے کھانا کھا کر۔ رات کو تہجد میں اللہ والوں نے سب نے بستر اٹھا لیا اور رونے لگے نماز تہجد کے بعد، تو جگر کی آنکھ کھل گئی۔ جگر بھی اندھیرے میں اٹھے بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، رونے میں لگ گئے، اپنے آپ پر افسوس کیا کہ جگر یہ جنہوں نے زندگی دین کے لیے کھپا دی ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین یہاں آتے ہیں اور روتے تہجد میں۔ اور تیرا حال کیا ہے جگر؟ خود بھی رونے لگے۔ جب رات کو چادر نکالنے لگے تو شراب کی بوتل نکالی اور عبدالحفیظ سے کہا کہ میرے پینے کا وقت ہو گیا، میں پی لیتا ہوں۔ کہا یار تم یہاں شراب لائے حضرت تھانوی کی خانقاہ میں؟ عجیب آدمی ہو جگر۔ جگر نے کہا میں عجیب نہیں ہوں، آپ عجیب ہو، ابھی تو میں نے وہ بزرگ کو دیکھا بھی نہیں، تو ہی ابھی بزرگ بن گیا، مجھے شراب چھوڑوا رہا ہے آپ سے۔ 50 سال سے پینے کی عادت ہے، میرا وقت ہو گیا، پی لینے دو۔ ابھی وہ بزرگ تو صبح میں تشریف لائیں گے فجر میں، اور بیان ان کا فجر بعد ہوگا۔ بہت منت سماجت کی، بہت منت سماجت کی، تو سمجھ گئے۔ کہا دیکھو ایک کام کرو، آج رات کو مت پیو، کل صبح پینا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، صبح پی لیں گے، صبح قضا کر لیں گے۔ پڑوس کے کھیت میں جا کر چھپا کر آ کر سو گئے۔ تہجد میں روئے ان لوگوں کو دیکھ کر۔ فجر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود نماز پڑھاتے تھے اور خود ہی بیان فرماتے تھے۔ فجر میں آئے اور فجر بعد بیان ہوا، واقعات میں لکھا ہے حضرت تھانوی کے ملفوظات میں، اور اس آیت پر بیان ہوا یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوا۔ لکھا ہے رات کو اللہ والوں کی رونے کی آواز سے اور اس کی صحبت سے شراب سے توبہ کر لی۔ رات ہی کو روتے روتے توبہ کر لی تھی کہ جو شراب صبح پینے والا تھا اب نہیں پیوں گا۔ اور حضرت تھانوی کے بیان میں اتنا روئے پہلی مجلس میں کہ زندگی بھر کے گناہوں کی توبہ کر لی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے اپنے ملفوظات میں کہ جگر ہمارے تھانہ بھون آ کر ولی کامل بن گیا، مکمل ولی بن گیا۔ اسی بات کو جگر نے اپنی شاعری میں کہا ہے، چلو دیکھنے تماشا جگر کا، چلو دیکھنے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ اپنے آپ کو کہا میں تو کافر جیسا ہو گیا تھا، حضرت تھانوی کی صحبت میں آ کر ولی کامل بن گیا، مسلمان۔ بہرحال مسلمانوں، ایک بات کا جواب دے دو زور سے، بے شک کے ذریعے اللہ والوں سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کے پاس بیٹھ۔ اور مسلمانوں تو بہت ضروری ہو گیا، قیامت بہت قریب آ، اللہ کے بندو جاگو، قیامت کی چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی، بڑی نشانیوں میں ہم لوگ داخل ہو گئے، اور سورج پچھم سے نکلنے کی تیاری میں ہے۔ دیکھو بالکل بکواس کرنے سے بہتر یہ کہ اللہ سے استخارہ کر کے پوچھ لو، 2-5 برس میں یا 5, 10 یا 15 برس میں سورج پچھم سے نکلنے والا ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ ابھی حرم شریف کے امام کا خطبہ ہے 14 نومبر، دیکھ لو، آپ جو عربی جانتے ہیں ان کو پوچھ لو، 14 نومبر 2018 جمعے کا خطبہ ہے شیخ ماہر المعقلی کا، حرم کے امام مکہ معظمہ کے۔ اتنا روتے ہیں کہ اللہ کی۔ ابھی کل پرسوں ایک خطبہ آیا شیخ شریم کا، وہ بھی خطبے میں بہت رو رہے کہ قیامت قریب آ گئی اور امت غفلت میں سو رہی۔ 14 نومبر کا تو پورا خطبہ قیامت کی نشانیوں پر، پورا حرم رو رہا ہے، پورا حرم عربستان کے لوگ رو رہے ہیں کہ سورج پچھم سے نکلنے کی تیاری، اور امت کو یہ بھی فکر نہیں کہ بڑی نشانیاں شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت اور زنا کاری جب عام ہو جائے گی، فَبَعْدَهَا سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ، اس کے بعد زلزلے اور دھرتی کمب قیامت تک شروع ہو جائے گی۔ اس کے برعکس ابھی میں راستے میں دیکھتے ہوئے آیا انٹرنیٹ پر، آج 178 دھرتی کمب مغرب کے بعد ہو چکے پوری دنیا میں۔ زور سے بولو بھائی کتنے؟ 178۔ اگر آپ گجرات کے پیپر پڑھتے ہیں تو روز یہ کچھ اور بھوج میں، اتر گجرات میں، بولو بھائی زور سے، زبردستی مت بولنا بھائی، دھرتی کم ہو رہے نہیں ہو رہے؟ جواب دو۔ ہو رہے ہیں نا؟ ابھی گجرات کے اخباروں میں لکھا تھا
11 دن میں 60 بھوکمپ ہوئے گجرات میں۔ ابھی 4-5 دن پہلے بلسار سے لے کر پال گھر تک، یہ بلسار پوری دھرتی کانپ رہی، لوگ بھاگم بھاگ کر رہے۔ ہمارا ولساڑ اور ادھر ساپوتارا، یہ پورے علاقے میں دھرتی کم چالو۔ رمضان سے پہلے ہمارے انکلیشور، بھروچ، راجپپلا، جھگڑیا، پوری پٹری کو اللہ نے رمضان سے 20 دن پہلے ہلایا، بھاگم بھاگ ہو جاتی لوگ۔ مسلمانوں یہ سوچو قیامت کے دن کا دھرتی کم کیسا ہوگا، ذرا سوچو، ذرا اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ 10 سال سے بول رہا ہوں میں قیامت کی نشانیوں پر، آپ یوٹیوب پر میرے بیانات دیکھ لو، اس میں تفصیل ہے، آج موقع نہیں، ابھی دعا کا وقت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سارے گناہ عام ہو جائیں گے، جھوٹ، شراب، جوا، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ، رشوت۔ ابھی میں جو یہاں دیر سے پہنچا نا، میں مغرب سے پہلے یا مغرب بعد یہاں پہنچ جاتا، مگر راستوں میں اتنے ناچ گان ہو رہے تھے کہ اللہ کی قسم، غیر مسلموں کی شادی، اس میں ٹریفک میں پھنس رہے تھے۔ 4:30 بجے میں احمد آباد رنگ روڈ پر آ گیا تھا، میں نے عصر کی نماز وہاں رنگ روڈ پر پڑھی 4:30 بجے۔ مجھے امید تھی میں 2-2.25 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں یہاں پہنچ جاؤں گا، مگر نہیں پہنچ پایا۔ وہ گاڑی ہم نے اتنی تیز بھگائی، اور صبح میں ڈرائیور نے پانی دیکھنا بھول گیا ہوگا، پانی کم ہوگا، گاڑی گرم ہو گئی، وہ راستے میں پڑی، ادھر میں آ گیا، یہ لوگ لینے آ گئے۔ مقدرات میں جو لکھا ہے وہ سامنے آتا ہے۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، مسلمانوں بے حساب ناچ گان بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے۔ حدیث میں مشکات شریف پڑھانے والوں کو پوچھو، السنۃ کالشہر والشہر کالاسبوع والاسبوع کالیوم والیوم کالساعۃ والساعۃ کالدقیقۃ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک برس ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں دن، گھنٹے میں گھنٹہ، منٹ میں منٹ، سیکنڈ میں بدل جائے گا۔ پورا مجمع، وہ پیچھے والے جو بیٹھے ہیں مدرسے کے اوپر، ایمانداری سے کہو، ایمانداری سے، بے شک بولو زور سے، زبردستی مت بولنا، بولو اللہ نے ٹائم میں سے برکت اٹھا لی، نہیں اٹھا لی؟ بے شک۔ ابھی رمضان گیا، دیکھ لو رمضان سامنے آ گیا۔ آج جمعرات کا دن، آئندہ جمعرات کو یاد کرنا ایسا لگے گا جیسے ایک دن کی طرح ہے، کھلم کھلا نشان۔ ابھی پچھلے مہینے میں منی پور گیا تھا، برما کی بارڈر پر، ہمارا مسلمان لوگ رہتے ہیں، نیپال جیسے ان کے چہرے منی پوریوں کے، 7% مسلمان ہیں وہاں سے، 7%۔ وہاں ہندو ودھان سبھا کے بڑے بڑے منسٹر لوگ جلسے میں آئے ہوئے۔ میں جب مجھے ایئرپورٹ جلدی پہنچنا تھا تو بیان کر کے نکل گیا تھا، تو یہاں اسٹیج پر ہندو منسٹر لوگ بیٹھے تھے، کھڑے ہو کر ایسے کرنے لگے کہ مولانا جی یہ ہندوؤں کی عادت ہے، آپ کے پیغمبر صاحب کو ہم سلام کرتے ہیں، تو انہوں نے 1400 سال پہلے جو نشانیاں بتائی تھی ایک ایک کھل کھل کر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے۔ ہندو لوگ قبول کر رہے اور مسلمان غفلت میں سو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر موسم کے بارش شروع ہو جائے گی۔ ابھی ہمارے بھروچ میں جیسے برسات میں ہوتی ہے نا، ایسے دھود مار بارش ہوئی۔ میں بہار میں تھا پچھلے ہفتے، ایک جلسہ کینسل ہوا اور مدرسے کے اندر پورے، وہاں تو ہمارے جو علاقے کے اجتماع ہوتے ہیں نا، اس سے 10 گنا زیادہ مجمع ہوتا ہے، 2-2 لاکھ، 1-1 لاکھ، بے حساب مجمع، کیونکہ 80% مسلمان ہیں کشن گنج میں، کٹیہار میں، ان علاقوں میں 75% مسلمان، وہاں مسلمان اتنے زیادہ ہیں، گجرات میں اتنے مسلمان نہیں، اور دین بھی زیادہ ان لوگوں میں، غریبی ہے، بہت غریبی، مگر ماشاءاللہ دین۔ آپ گجرات کا اتنا بڑا مالدار مسلمان ہے، مگر آج تک ایسا بڑا جلسہ میں نے نہیں دیکھا کبھی گجرات میں۔ 10 روپے 10 روپے دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے نا کہ بھائی ہمارا جلسہ کرنے کا مدرسے کا، تو اتنے چاول دیتے ہیں، دھان دیتے ہیں، کوئی گیہوں دیتا ہے، کوئی 100 روپے دیتا ہے، کوئی 50 روپے دیتا ہے، کوئی گھر خالی نہیں، جھوپڑی، کوئی جھوپڑی خالی نہیں جو اللہ کے راستے میں نہ دیتا ہوں۔ یہ آپ کا اتنا مالدار علاقہ ہے، میں نے تو نہیں دیکھا کہ حافظ قرآن کو اتنا انعام ملا۔ وہاں لوگ پیسوں کا ہار بنا کے لاتے، غریب لوگ پیسوں کا ہار، اتنا پیسہ دیتے ہیں ان بچوں، اتنے روپیے دیے کہ اللہ کے، اتنا بڑا مجمع ہے۔ میں نے 500 روپے دینا شروع کیا تو لائن لگ گئی وہاں، حافظ قرآن کا احترام کرتا۔ تو وہاں بارش ہوئی، 2-3 دن بارش، اتنی سخت بارش کہ اللہ نے، بغیر موسم کے بارش قیامت کی علامتوں آپ دیکھ لو۔
تقریباً گجرات میں 11 جگہوں پر بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بات ختم ہو گئی، اب میں کچھ نہیں کہوں گا، اور 4 بڑی نشانیاں ہو گئی۔ یوٹیوب پر میرے بیانات ہیں، دیکھ لو۔ دھواں نکل گیا، قرآن میں 25ویں پارے میں ہے۔ آئس لینڈ میں 2010 میں 100 لاکھ پیسنجر دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر پھنس گئے، اتنا اللہ نے دھواں نکالا 10 دن۔ اب کون سا دھواں؟ ایسا دھواں حضور کے زمانے میں بھی کبھی نہیں نکلا، اور 1400 سال میں کبھی نہیں نکلا۔ پوری ایئر لائن پوری ایئر لائن، دنیا بھر کی ایئر لائن بند ہو گئی، پورا یورپ ٹوٹل بند ہو گیا تھا، امریکہ کا ایک حصہ اور فرانس کا حصہ پورا اللہ نے گھیر لیا تھا۔ 10 دن تک یہ دھواں نکلا۔ انڈیا سے جتنے ہوائی جہاز یورپ امریکہ جا رہے تھے ٹوٹل 10 دن تک بند ہو۔ ایک ہوائی جہاز کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا، کروڑوں نہیں اربوں خربوں روپے کا روزانہ کا نقصان۔ ایسی ہزاروں کمپنیاں اتنی مار پڑی، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ یہ دھواں نکل گیا۔ حرم کے امام کہہ رہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ کو تاریخ کے ساتھ بتلا رہا ہوں۔ اور 3 بڑے زلزلے، والخسف المشرق والخسف المغرب والخسف جزیرۃ العرب۔ پورب کا زلزلہ 2011 میں جاپان میں ہو گیا، پشچم کا زلزلہ 2012 میں ترکی میں ہوا، اور عربستان کا زلزلہ 2013 میں عراق، ایران، یمن اور سعودیہ میں ہو گیا، اور اب سورج پشچم سے نکلنے والا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کتاب تعبیر رؤیا میں، اذا اقترب الزمن لم تکد رؤیا المؤمن تکذب۔ جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے گا۔ آپ نے میں بھی کسی نے دیکھا ہو تو مجھے بتلانا، میں آپ کا نام لے کر دنیا میں بیان کروں گا۔ ابھی میں نے 2 سال پہلے تیسرا ایک خواب دیکھا، سب خواب بیان نہیں کروں گا۔ آسمان جتنا بڑا دروازہ دیکھا میں نے، اللہ میرا گواہ وہ سن رہا، آسمان جتنا بڑا دروازہ، اللہ اکبر، اور وہ دھیمے دھیمے اس کی 2 پھاٹک ہے، ایسے دھیمے دھیمے بند ہو رہے ہیں، ایسے بند ہو رہے ہیں، 1 فٹ جتنا باقی 1 فٹ۔ پھر میں رونے میں لگ گیا کہ اللہ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے اور امت کو بھی توبہ کی توفیق۔ پھر میں نے دعا کے لیے ہاتھ پھیر دی۔ کوئی مجھے کان میں خواب میں کہہ رہا ہے مولانا آپ نے دروازے پر کیا لکھا نہیں دیکھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا دیکھ لو ذرا۔ میں نے دیکھا، ایسے کر کے مسلمانوں رات کا اندھیرا، اور اس پر چمک رہا ہے وہ لکھا ہوا، اور اوپر لکھا تھا باب التوبہ، توبہ کا دروازہ۔ اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ ایسا ہی خواب انگلینڈ میں ہمارے ایک دوست نے دیکھا۔ ابھی ایک مولانا ترکسر میں پڑھاتے میرے ساتھ، انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ سورج پشچم سے نکل چکا، ادھر سے نکل گیا۔ سورت اب بسم اللہ ہوٹل ہے اسٹیشن پر، اس کے سامنے پڑوس میں ایک اور گیسٹ ہاؤس ہے منا بھائی کا، ہمارے ساتھ حج میں تھے، ان کی جوان بیٹی نے خواب دیکھا کہ سورج پشچم سے نکل گیا۔ ابھی راجستھان بیکانیر جاتا ہوں، وہاں سے فون آیا تھا بھائی مظفر کا کہ میری بیوی نے مجھے 4 بجے نیند میں سے اٹھایا اور کہا کہ دیکھو سورج پشچم سے نکل گیا، اٹھو۔ میں نے دیکھا خواب میں، اور ایک آدمی پوری دنیا میں آواز لگا رہا ہے کہ لوگوں جاگ جاؤ، آسمان و زمین ٹوٹنے والا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے مومن کا کوئی خواب جھوٹا مت سمجھنا، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نور میں سے دیکھتا ہے۔ اذا اقترب الزمن لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، جب قیامت قریب آ جائے گی تو مومن کا کوئی خواب جھوٹا نہیں۔ حدیث پاک میں ہے مومن کا نیک خواب نبی کی نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ اب آپ مجھے کہہ دو پورا مجمع کہ انشاءاللہ آخرت کی، قیامت کی اور جنت کی اتنا زور سے انشاءاللہ کہو کہ بناس کاٹھے میں آج تک کوئی نہ بولا، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں قیامت قریب ہے، دوبارہ زور سے ایک بار انشاءاللہ بول دو، جنت بھی قریب ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی درود شریف پڑھ لے، دعا کرو، مختصر دعا کرو مگر دل لگا کر کرو، اللہ تعالیٰ غافل دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا، دل لگا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری ہمیں لمبی عمر عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ
تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے، اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن، اے اللہ اولاد، جتنے لوگ اساتذہ جن سے ہم نے قرآن حدیث پڑھا، مکتب میں پڑھا، اے اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تو زندوں کو بھی معاف فرما، پوری امت مرحومہ کو معاف فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کو، اے اللہ تو سب کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے تو ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ یہ مدرسہ کریم پورا کو اللہ دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ان حفاظ کرام کو تو عالم با عمل بھی بنا دے۔ اے اللہ تو نے ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنانے کا وعدہ کیا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، مگر حدیث میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ بچے کو کیا ملے گا۔ ماں باپ کو تو تاج پہنایا جائے گا ساری مخلوقات کے سامنے۔ علماء نے اس جگہ پر اللہ بڑا علمی نکتہ لکھا ہے کہ چھوٹا دل ہے اس لیے چھپایا کہ بچے کو کیا ملے گا اس کا ذکر اس لیے نہیں بتلایا کہ چھوٹا سا دل ہے، کہ وہ تو تاج سے بھی بڑی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ان کو ابھی سنا دیا جائے گا تو شاید ان کی جان میں نکل جائے۔ اے اللہ تو ان بچوں کو اس سے زیادہ تو نعمت سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن تو تاج پہنا دے۔ اے اللہ دنیا میں بھی تو ان کو عزت عطا فرما۔ ان کے ان بچوں کے مرحومین جو قبروں میں ہے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں میں تو ان کو خوشیاں عطا فرما۔ آج ہمارے عتیق الرحمان بھائی نے سب کو دعوت کرائی ہے، اللہ ان کا بچہ حامد ہوا، ان کو بھی تو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ ان تمام ان کے ماں باپ کو بھی تو قیامت کے دن تاج پہنانا۔ اے اللہ یہ جہاں یہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ان تمام کے گھروں میں نواسوں کو، پوتوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، اولاد کو اے اللہ تو حافظ قرآن بنا دے، عالم قرآن بنا دے۔ اے اللہ یہ مسافر سورت ضلع سے چلا ہے اور یہ اتر گجرات کی طرف آیا ہے، تو مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس علاقے کو علماء کے اکرام کے لیے، علماء کی مجلسوں کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، خانقاہوں کے لیے اس علاقے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ اس بناس کانٹھا کو تو قبول فرما لے، ادھر ساور کانٹھا کو تو قبول فرما لے، الہ العالمین پوری امت مسلمہ کو قبول فرما لے، عجمستان کو، عربستان کو، سب کو دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرما لے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا نصیب فرما لے۔ مولا قیامت بہت قریب آ گئی، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ قیامت کے دن دو ٹائم بہت خراب ہوں گے، ایک ترازو جس میں نامہ اعمال تولا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کو فرشتے کہیں گے تو سائڈ پہ کھڑا ہو جا، آج تیرا حساب ہونے والا ہے۔ اے اللہ تو نیکی کے پلڑے کو وزنی فرما دے۔ اے اللہ اس سے زیادہ خطرناک پل صراط ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، لوگ کٹ کٹ کے نیچے جہنم میں گرتے ہوں گے، ہم سب کو اللہ تو پار کرا دے، بجلی کے کڑک کی طرح پار کرا دے، تیز رفتار ہواؤں کی طرح ہمیں پار کرا دے، مگر مولا تو پل صراط آسان فرما دے۔ قیامت بہت قریب آ گئی، اسلامی لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، گھر گھر داڑھی کی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، گھر گھر پردے کو عام فرما، گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مدرسے کو دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا بخاری شریف اور جلالین کا سبق شروع ہو جائے، اے اللہ تو غیر سے ایسا انتظام فرما، ہماری ساری نیک تمناؤں کو تو پوری فرما، ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، اس اجلاس کو بھی قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا آخرت کی بھلائی مانگی ہم مانگتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنیا آخرت کی برائیوں سے پناہ مانگتی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرما اور نعمتوں سے مالا مال فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔